میں بڑے مختصر سی بات کروں گا آپ لوگوں کے سامنے، تھوڑا سا لفظوں کی اہمیت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، چونکہ جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں تو وہ الفاظ ہیں، زبان ہے۔ میں چونکہ زبان کا استاد ہوں، ادب کا استاد نہیں ہوں، تو میں زبان کے حوالے سے، لیکن ادب میں میری دلچسپی بہت رہی ہے۔ لیکن ترجمہ نگاری کے حوالے سے جب ہم باتیں کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں، جیسا صفدر صاحب نے کہا کہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، ان الفاظ کے پیچھے پوری ایک کہانی ہوتی ہے، پوری ایک تہذیب ہوتی ہے، ہم سویلائزیشن ہوتی ہے اس کے پورے پیچھے، ہمارا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے۔ تو وہ جب ایک زبان سے دوسری زبان میں ہم ٹرانسلیشن کی طرف ہم جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس میں کنوے نہیں ہوتی، اس چیز کو ہم ترجمے میں نہیں لا سکتے۔ مثلا ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، جس طرح ایک ناول کی بات کر رہے تھے آپ، تو اینیمل فارم ہے، اگر آپ نے پڑھا ہوگا، بڑی عام سی کہانی ہے، اگر ویسے اس کو سرفیس لیول پہ پڑھیں تو جانوروں کے فارم کی کہانی ہے، لیکن جس کو رشین سویلائزیشن، کلچر یا ریولوشن کا نہیں پتا ہوگا تو اس کہانی کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو جب وہ ٹرانسلیشن ہوگی اگر اردو میں، تو اگر سیدھی سیدھے الفاظ میں بات کی جائے گی تو صرف یہی پتا چلے گا کہ جی ایک فارم ہے، کچھ جانور ہیں، آپس میں لڑائی ہوتی ہے ان کی، اور ایک ہی جگہ دوسرا جانور آ جاتے ہیں اس طرح کر کے۔ لیکن جب تک وہ بیسک، جب بٹوین دا لائنز جو آئیڈیا جو رائٹر کنوے کرنا چاہتا ہے، یہ جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، جب تک وہ نہیں معلوم ہوں گے تو اس ترجمہ کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ پچھلے دنوں میں ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ان کے ایک ناول تھا آدھے ادھورے خواب، تو آدھے ادھورے خواب کی بھی ایک ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ تو اس میں جب ٹائٹل کی ٹرانسلیشن کا مسئلہ آیا تو اب آدھے ادھورے کا کیا ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے انگریزی میں، تو یہ سب سے بڑا، اور اس کی اچھی خاصی اس پہ بحث ہوئی، کیونکہ جو آدھے ادھورے کا کانسیپٹ ہماری زبان میں ہے وہ انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ وہ صاف ظاہر ہے یہ لفظ ہماری ہسٹری، ہمارے کلچر، اس کی روٹس اس میں ہیں۔ انگلش کا جو لفظ ہے یا تراجم یا انگلش زبان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی روٹس اس کلچر میں جاتی ہیں، مگر جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں شیکسپیئر کو یا کسی بھی انگلش رائٹر کو، تو جب تک بچوں کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ کون سا عہد تھا، اس عہد کی سوشل ویلیوز کیا تھیں، کلچرل ویلیوز کیا تھیں، یا اس وقت کی کریکٹرائزیشن کیا تھی، لباس کیا تھے، کیا کچھ زبان کیا تھی، یا ان کی ملنے جلنے کے، تو اس وقت تک اس کلچر مطلب لٹریچر کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، تو وہ بڑی ایک مشکل پیش آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جب ادب ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو وہ جیسے ڈاکٹر صفدر صاحب نے کیا نا، کہ وہ صاف ظاہر اس کی جو ایک روح ہوتی ہے وہ تو ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی، وہ لفظوں کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اب آ کے شاید تحقیق ہو رہی ہے، کافی ساری بہت ساری نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں کہ جب ہم ٹرانسلیشن کی طرف جاتے ہیں تو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ تو بس ان الفاظ کے ساتھ میں فی الحال اپنا چلیے پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر دو سوال پیدا ہوتے ہیں اس سلسلہ میں۔ پہلا تو جیسے کہ ڈاکٹر صفدر رشید صاحب نے فرمایا کہ اسلوب جو ہے وہ کوئی بھی پیس آف آرٹ ہے وہ کہتے ہیں نا سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، تو یہ اردو میں تو شاعری میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ انداز بیان ہی سب کچھ ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو اس حوالے سے اسلوب جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ادب کا بنیادی کور، کسی بھی فن پارے کا بنیادی جو حصہ ہے وہ اسلوب بنتا ہے۔ اچھا، اب ترجمے میں کیا اسلوب اس طرح ڈھل سکتا ہے کسی بھی ایک کلچر کا یا کسی ایک شخص کا جو ایک ذاتی اس کا اپنا وہ ایسٹ ہے، وہ جب ترجمہ ہو کے آئے گا تو کیا اسلوب سے ہم نئے معنی کے در کھلتے ہیں؟ اور دوسرا یہ سوال کہ یہ لفظ جو ہے، لفظوں کا ترجمہ، ڈاکٹر صاحب نے تو بڑی اچھی بات کی تھی، اس پہ بھی دوبارہ بات کریں گے ہم، کہ جس بھی انداز میں ٹیکسٹ آ جاتا ہے بہرحال وہ ایک متن ہے، وہ چاہے مکمل طور پر ترجمہ ہو پایا ہے یا نہیں ہو پایا، یا اس کا پورا ایسنس اس نے لیا ہے یا نہیں لیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن فی الحال جو ہے اسلوب کے حوالے سے ذرا آپ تھوڑی سی کوئی رہنمائی فرمائیں۔ ہاں، آپ نے خود ہی کہا کہ اسلوب تو ظاہر ہے کہ فرد کے ساتھ کھڑا ہے نا، یعنی جو کنٹینٹ ہے وہ ایک ہی کنٹینٹ اگر مختلف افراد لکھیں گے تو مختلف آئے گا، وہ تو شخصیت بھی ہے اس کے پیچھے سارا کچھ، وہ تو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں، لیکن البتہ یعنی تقاضا ضرور کیا جانا چاہیے، ایک آئیڈیل ہے، یہ ایسا آئیڈیل ہے جس تک کبھی بھی نہیں پہنچا جا سکتا کہ اسلوب بھی ساتھ آئے، لیکن جو بڑا مترجم ہے وہ خیال رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک اسلوب میں گرینجر ہے، فرض کیا ہم نے ترجمہ کرنا ہے غبار خاطر کا،
مولانا آزاد کے خود نظر ہی ہے نا، دیکھا جائے تو اس کا ترجمہ کرنا ہے. اب اگر میں بالکل اسے انگریزی کے میں عام اس میں لکھ دوں گا، لفظوں کے مطلب تو وہی ہیں، اپنے ٹولز کی مدد سے جو میرے علم میں نہیں ہوں گے، انہیں ٹولز کی مدد سے لی میں نے اور وہ کر دوں، تو وہ تو نہیں ہو سکے گا، ہے نا. لہٰذا مجھے کچھ تو کوشش کرنی چاہیے ترجم کو کہ اس کا جو گرینجر ہے، جو اس کی یونیکنیس ہے، کیا غبار خاطر کیا یا آب گم ہے نا. آب گم کا اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں کسی بھی زبان میں تو آب گم کی یا غبار خاطر، یہ دو بڑی مثالیں ہمارے صاحب نثر کی فرض کیا، پرانی اور نئی بھی کلاس سے. تو مجھے کچھ تو خیال رکھنا پڑے گا نا، تو بھی مترجم ہاتھ ڈالے گا. لہٰذا مترجم کا یہ بھی فرض ہے کہ ایسے متن کا ترجمہ کرے کہ جس کو وہ کسی حد تک نبھانے کی پوزیشن میں بھی ہو. ادب ہے تو اس میں اسلوب کا خیال رکھنا پڑے گا، ظاہر ہے، اور ایسا کیا جاتا ہے. کوئی بھی ترجمہ خام خواہ تو نہیں ہو جاتا، ماں سوائے اس کے کہ اردو بازار کے ناشرین آپ سے ترجمہ کروا لیں، اور وہ اس طرح بھی ترجمہ ہو جاتا ہے کہ کتاب پھاڑی ایک ہفتے میں جو کرنا ہے 3 حصے کیے اور تینوں کو دے دیے، ٹھیک ہے جی چلے جی ترجمہ ہو گیا، اگلے ہفتے ناول چھپ گیا. ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ میرا تعلق پبلشنگ سے رہا ہے 15 سال، ان چیزوں کو میں جانتا ہوں کہ کیسے ترجمے. تو اردو بازاری تراجم بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چاہے ناول بہت بڑا ہے، سب کچھ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہی پہلے سوال کی طرف واپس جا رہے ہیں کہ کیا وہ متوازی متن ہے. وہ ایک لحاظ سے جب اس کا کنٹینٹ تو ہم پڑھ رہے ہیں ناول کا، کسی بھی ناول کا جو آپ کے ذہن میں لے آئیے وہ ہے، تو اچھا ویسے فوری جو ذہن میں مثال آئی، ہم ساری منفی سی باتیں کر رہے ہیں، اچھی بات بھی کر لیں اس حساب ترجمے کی. مثال کے طور پہ میں بالکل اپنی طور پہ ذمہ داری سے سمجھ کے جو شاہد حمید صاحب کے تراجم ہیں، جی میں یہ بات دوستویفسکی کے، ٹالسٹائی کے، وہ بالکل ہم دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں، کڑے سے کڑے پیمانے کے اوپر رکھے جا سکتے ہیں. جتنی بھی ہم ترجمے سے یہ شکایات کہہ لیں یا ایک ناممکن ٹارگٹ کہہ رہے ہیں، آئیڈیل کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو، سلوب بھی آئے، اور وہ اس میں پلاٹ کا، کریکٹرائزیشن کا جو کچھ بھی ڈیلیکیٹ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ جو ہمارا تاثر بن رہا ہے. مثال کے طور پہ کسی ناول میں یہ تاثر ہے یا کسی افسانے میں یہ تاثر ہے کہ کسی کریکٹر کے بارے میں خاص طرح کی فیلنگ رائٹر چاہ رہا ہے ہمارے اندر پیدا ہو، اور وہ نہیں ہوتی. ترجمہ تو ہو گیا، سب کچھ ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ فیلنگ بھی تو ترجمہ، یعنی ایک کریکٹر کے بارے میں میرا اور فیلنگ پیدا ہونی تھی، اس کریکٹر کے بارے میں اور فیلنگ پیدا ہے نا. آج ہمیں یہ باتیں کرنی چاہیے جب انالیسس کریں، اس لیے ٹرانسلیشن کرٹیسزم کی بات میں کر رہا ہوں کہ اب سادہ نہیں کہ ابھی ناول آیا اور میں ناول پڑھا بھی نہیں اور رائے دے رہا ہوں جی بڑا رواں ترجمہ ہے، لگ رہا ہے کہ بالکل ناول ہی لکھا ہوا ہے. بھئی یہ خامی ہے ناول کی، اگر تبازات محسوس ہو رہا ہے تو، کیونکہ ایسی خوبی نہیں ہے. لہذا ہم نے پھر ہم نے پیرالل ٹیکسٹ جو کہہ رہا ہوں، جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے وہ تو دیکھا ہی نہیں ہم نے کیسے کہہ دیا کہ اوریجنل ٹیکسٹ دیکھے بغیر ترجمے کے بارے میں بات کرنا یعنی یہ ایک مذاق ہے. جب تک ہم انالیسز نہ کر لیں پیراگرافز کی شکل پہ، اوورآل یہ موٹی سی بات کر دی کہ ترجمہ کیسے پتہ ہے ترجمہ یہ معیاری ہے غیر معیاری ہے. کتنا ہی بڑا مترجم کیوں نہ ہو، کم از کم بھی میں تو رائے نہیں دیکھ سکتا. میں نے کبھی الحمدللہ رائے نہیں دی کسی ترجمے کے بارے میں، میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں ناقص ہے، میں کمزور ہوں، مجھے نہیں پتا، میں مختلف زبانیں نہیں جانتا. پھر ہمارے تراجم تو وہ بھی ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے ہو رہے ہیں کہ فرینچ سے، جرمن سے انگلش میں ہوا، عربی سے انگلش میں ہوا، اور پھر نہ مجھے وہ آتی زبان نہ وہ آتی، میں کیسے انالیسس کروں گا. تو یہ تھوڑی سی ہے. تو جو شاہد حمید صاحب والی بات میں نے کی وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایسا معیار قائم کر دیا انہوں نے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جنگ اور امن جو ہے اس کے میرا خیال ہے کہ 300 سے 400 پیج غالباً وہ نوٹس کے ہیں، وہ فٹ نوٹس کے ہیں. پھر انہیں رشین سیکھی، عمر کا ایک حصہ لگایا. رشین ٹیکسٹ جو 4-5 تھے ٹالسٹائی کی زندگی میں، اس رشین ٹیکسٹ رکھے، جو 5 تراجم ہو چکے تھے انگلش میں وہ سامنے رکھے، پھر جا کے انہوں نے ترجمہ کیا. ایک بات کی وضاحت کی، ایسی اشیاء موجود ہیں، ایسی چیزیں جو ہمارے ہاں نہیں ہیں، اس کی وضاحت کی. ضروری نہیں کہ اس کا ترجمہ خام خواہ کر دیا اویلیبل ہے، تو وہ فضا بھی ٹرانسفر کی انہوں نے.